اتنا شاندار مقام حاصل کیا. آئیے یقین کریں آپ کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں بزنس میں آؤں گا. جی میں نے ایک یہ والا گول جو ہے نا کمپلیٹ کرنا ہے. تو یقین کریں اگر آپ کسی چیز کو اخلاق ہر کاروبار میں ہونا چاہیے جی. آپ چھوٹا بزنس کرنا نقوی سے میرا کیا رشتہ ہے تو ہم دونوں چٹائی پھیلو ہیں. تو آخر میں ایک سوال جو ضروری بھی تھا، تو بڑا مشاعرہ کروا چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی کچھ پلان کر رہے ہیں کہ ایک مشاعرہ ہوگی. اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک بار وہ ضرور دانش بھائی کو بھی ہمارے پروگرام پر لیجیے. السلام علیکم ناظرین، ویلکم ہے آپ کا ہمارے پروگرام ٹھنڈا گرم میں، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسرار احمد. آج ہم نے جس شخصیت کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. جناب اطہر عباس شاہ، جہانیہ کے ایک بہت ہی نامی گرامی بزنس مین جنہوں نے بہت ہی چھوٹی عمر میں اتنا شاندار مقام حاصل کیا. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اتنی چھوٹی عمر میں اتنا بڑا بزنس امپائر کیسے کھڑا کیا. جی بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے اتنے پیارے پروگرام ٹھنڈا گرم میں مدعو کیا. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا تمام لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ بس محنت پہ توجہ دیں. یہ جو نمبر ہے عمر کے، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. یقین کریں آپ کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں بزنس میں آؤں گا. اطہر بھائی، اتنی کم عمری میں اتنے بڑے بزنس میں آپ آ گئے، یہ کیسے آپ کا ممکن ہو؟ جیسے کہ جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، جوائنٹ فیملی میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نا تمام لوگوں کو سنبھالنا ہوتا ہے. ایک ہی شخص پورے خاندان کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے. اور میرے ابا جی سابق کونسلر تھے ادھر جہانیہ کے، تو ان کی نا وفات ہوئی ہے ایسے کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا. تو مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دم میرے پہ جو یعنی کہ برڈن پڑا ہے نا وہ کاروبار کا تھا. کہ بھائی چھوٹے تھے، چچا جی جو تھے ہمارے وہ یعنی کہ ہمارے ابو کے ہی ماتحت کام کر رہے تھے. تو باقی انہوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا، لیکن ان کی بہت ہی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے بڑا کیا، اس جگہ پر مجھے بٹھایا جہاں ابا جی بیٹھتے تھے. تو اب اس چیز کو لے کر چلنا نا وہ ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم کس طرح اس چیز کو آگے لے کر چلتے ہیں. ہم اس نام کو گوا بھی سکتے ہیں اور ہم اس نام کو بڑھا بھی سکتے ہیں. اتنی زیادہ ذمہ داری ہیں، جیسے آپ نے بتایا آپ جوائنٹ فیملی ہیں، 35 ممبرز ہیں، اور اتنی ساری ذمہ داریاں کو آپ نے کیسے مینج کیا؟ کیا مشکلات آپ کو پیش آئیں سر؟ جب میں اپنے بزنس میں آیا تو ہمارا ایک چھوٹا سا ٹی اسٹال تھا چائے کا، اور اس کے ساتھ ہم سادہ کھانے کا کام تھا. تو اس کے بعد میں نے اپنے حساب سے اپنے بزنس کو دیکھا کہ مجھے کدھر کدھر کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. ان چیزوں کو میں نے اپنے حساب سے کرنا شروع کیا. تو الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ میں نے جتنے بھی گول جو اپنے سیٹ کرتا ہوں میں ایک سال کے اندر نا کہ جی میں نے ایک یہ والا گول جو ہے نا کمپلیٹ کرنا ہے. تو یقین کریں اگر آپ کسی چیز کی ٹھان لیتے ہیں نا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو میں آپ کو گارنٹی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو کرنا پڑے. اور ایک بہت ہی ضروری سوال جو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہر بزنس میں ایسا ہوتا ہے، شاید آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہو، کبھی دل میں خیال آیا ہو کہ نہیں یار نہیں ہو رہا، مطلب اندر سے وہ کک نہیں آ رہی، چھوڑ دو، ہمت حوصلہ کبھی ٹوٹا ہے یا کسی نے کبھی یہ آپ کا حوصلہ توڑا؟ اب وہ سب لوگوں کو نظر آتی ہے کہ جی آج جو اطہر عباس شاہ کامیاب ہے نا تو اس نے یعنی کہ وہ بڑا ہی یعنی کہ نا یہ چیز ہر انسان کو نظر آتی ہے کہ وہ کامیاب ہے. اب اس کے پیچھے جو اچیومنٹ ہیں، جو میں نے مشکلات برداشت کی ہیں، جن چیزوں کو میں نے فیس کیا ہے، ان میں اتنی یعنی کہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کچھ ٹائم ایسے بھی آئے ہیں کہ میں بیٹھ کر نا یہ بھی سوچنے کا مجبور ہو جاتا تھا کہ یار یہ کہ مجھے بیٹھے بٹھائے نا ہر چیز حاصل ہو جائے. اچھا، اتنی لمبی جرنی جو آپ کی رہی، اتنا لمبا جو سفر آپ نے طے کیا، قریب 10-15 سال ہو گئے آپ کو اس کاروبار میں. جی جی اس پورے سفر میں کن لوگوں نے آپ کو سپورٹ کیا، آپ کو موٹیویشن دی؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی لیگ پولنگ بھی کرتے ہیں. آپ لیگ پولنگ کی بات کریں تو میں اس میں ایک آپ کو بات بتاتا چلوں کہ آپ جس بھی کاروبار سے ریلیٹڈ ہے نا، اور دوسرے جو لوگ وہ کاروبار کرتے ہیں وہ آپ کو کبھی بھی اچھا نہیں سمجھتے.
تو سب سے پہلے تو میں اپنے انکل جی ہیں میرے، وہ میرے اب بھی ماشاءاللہ ساتھ ہیں. میرے ابا جی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جوائنٹ فیملی سے میرا تعلق ہے، اور آج بھی میری فیملی ویسے جوائنٹ ہے، اور کوئی 35% ہیں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، اور وہ قبیلہ ٹائپ سا مطلب ماحول ہے، اور بڑا ہی اچھا یعنی کہ نا ٹائم سپینڈ ہوتا ہے. اور کیا کیا حاصل کر لیا اب تک، اور اگر میں دوسرے الفاظ میں پوچھوں تو کیا کچھ بنا لیا اس کاروبار سے؟ مطلب آپ کو میں ان کے بزنس کے بارے میں بتاتا رہوں. اطہر بھائی جہانی شہر میں ان کی نان کی بہت بڑی ایک شاپ ہے، اور یہ ہمارے جہانیوں کے ارد گرد جتنے بھی علاقے ہیں ہر جگہ یہی سپلائی دیتے ہیں، کیونکہ ان کا معیار، ان کی پہچان اور ان کی جو اخلاق ہے، سب سے بڑھ کر چیز ہمیں ان کی اچھی لگتی ہے وہ ان کا اخلاق ہے. جی اطہر بھائی، تو یہی پوچھ رہے تھے کہ جو آپ نے اچیومنٹ حاصل کر لی، جی جی کیا کچھ بنا لیا اس کام سے آپ؟ اگر میں آپ کو سچی بات بتاؤں تو اخلاق ہر کاروبار میں ہونا چاہیے تھی، کہ آپ چھوٹا بزنس کر رہے ہیں بڑا کر رہے ہیں، اخلاق بہت ضروری ہے. کہ اب اگر آپ میری اچیومنٹ کی بات کریں نا کہ جی میں نے کیا کیا اچیو کیا ہے، تو میں نے الحمدللہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کا میرا دل کیا ہو کہ یار یہ چیز اب میں نے نہ کرنی ہے اور وہ میں نے کی نہ ہو. تو میں ہم اپنے ناظرین کو یہاں بتاتے چلیں آپ کی بات کاٹتے ہوئے کہ ہمارے جو بھائی اطہر ہیں وہ ادب سے ان کا کافی گہرا تعلق ہے. دوسرا یہ جہانیہ میں 4 بڑے مشاعرے کروا چکے ہیں، جن میں جو اپنے پاکستان میں بہت ہی نامور شاعر جیسے کہ ہمارے دانش نقوی صاحب ہیں، رجوی صاحب ہیں، علی زریوم صاحب ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بہت سے نام اس گنتی میں آتے ہیں، اور ان کے بڑا مشاعرہ کروا چکے ہیں، اور آنے والے دنوں میں بھی کچھ پلان کر رہے ہیں کہ ایک مشاعرہ اور بھی آنے والا ہے جلدی جہانیہ میں. ذرا کچھ بتائیں اس کے بارے میں. دانش نقوی ایک بڑا نام جوڑا جاتا ہے آپ کے ساتھ، تو دانش نقوی سے کیا رشتہ ہے اطہر بھائی آپ کا؟ کیسے ملاقات ہوئی ان سے اور کیسے یہ ریلیشن بنا آپ کا؟ میں نے نا جی 3 مشاعرے گرینڈ کروائے ہیں. ایک ہماری نشست ہوئی تھی تو اس میں بھی علی زریون اور آج کل بڑے وہ ٹاپ ٹرینڈ رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے احمد فراز صاحب اور کچھ ہمارے دوست اور بھی تھے، وہ بھی آئے تھے. تو ان کو لایا جو گیا نا پہلی مرتبہ وہ دانش نقوی لے کر آیا تھا. اور دانش نقوی سے میرا کیا رشتہ ہے، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جی کلاس فیلو، کچھ ہوتے ہیں روم فیلو، تو ہم دونوں چٹائی فیلو ہیں. تو ہم نے ہاسٹل میں 2.5 سال اکٹھے ایک ہی روم میں گزارے اور ایک ہی کلاس میں ہم رہے ہیں. تو دانش کے بارے میں اگر میں تھوڑا سا بتاتا چلوں تو اس شخص نے اتنی محنت کی ہے، اس کا میں نے اس کی محنت دیکھی ہے. یقین کریں کہ میرا نہیں خیال کہ اس کے فادر یا مدر کو بھی اس بارے میں پتا ہوگا جو 2.5 سال میں نے اس بندے کو رولتے اور اپنے کتابوں کے پلندے کو اٹھا کر چیک کروانے کے لیے لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے. یقین جانے کہ کیا وہ شخص ہے، اس نے اتنی محنت کی ہے، وہ بس میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور آج اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نا اس کا جو بنتا تھا کریڈٹ اللہ پاک نے اس کو مکمل طور پہ اسے نوازا ہے. اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک بار وہ ضرور دانش بھائی کو بھی ہمارے پروگرام تک لے آئیں. انشاءاللہ ضرور دانش بھائی بھی آئیں گے. ابھی یہ مشاعرے کی وہ بات ہوئی تھی، تو مشاعرہ جو ہے ہم گریڈ مشاعرہ کرواتے ہیں اور فری آف کاسٹ ہوتا ہے، کوئی ہم اس کی ٹکٹ نہیں رکھتے. اور میں ایسا مشاعرہ میرا خیال پاکستان میں بھی نہیں ہوا تھا پہلے، تو ہم نے اس کو بہت ہی اچھے طرح سے اسے کمپلیٹ کیا. اس میں اطہر فراز صاحب تھے، ان کی صدارت تھی، عمیر نجمی تھے، علی زریون تھے، دانش نقوی تھے، اور افکار علوی تھے جو آج کل بنے ہوئے ہیں کوئی ٹاپ ٹرینڈ کے عزت میں، وہ بھی آگے ہے. ذرا کوئی معاملات ان کے ساتھ ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی خیر و عافیت سے تمام معاملات سے نکالے. ہم 5000 پلس لوگ تھے اس مشاعرے میں. اطہر بھائی سارا کچھ حاصل کر لیا، سب کچھ دیکھ لیا، تمام جو خواہش آپ کہتے ہیں میں دل میں کرتا ہوں میں وہ پوری کر دیتا ہوں. ہر انسان کی زندگی میں ایک خواہش ہوتی ہے. آپ کی زندگی میں وہ ایسی کون سی خواہش رہ گئی جو آپ چاہتے تھے کہ یار آج میرے ساتھ یہ ہو، میرے پاس یہ ہو تو ہر چیز پرفیکٹ ہے؟ تو
بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ایک ایسی چیز رہ جاتی ہے جو کہ انسان کہتا ہے کہ میری لائف میں یہ بھی ہو جاتا تو بہت بہتر تھا. تو میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ میرے ابا جی 55 ایئر میں نا ان کی ڈیتھ ہوئی. تو مجھے بس یہ تھا کہ انہوں نے نا آخری دن بھی محنت کی تھی, تو مجھے یہ تھا کہ اگر وہ 1-2 سال رہ جاتے نا تو میں انہیں بٹھا کے کھلا سکتا, وہ بھی دیکھتے نا کہ کوئی بیٹھ کے کھانا کیسے ہوتا ہے, کہ سب کچھ میرا بچہ کر رہا ہے, اور وہ بھی تھوڑی سی عیاشی کرتے. انہوں نے نا ہمیشہ مجھے عیاشی کروائی تھی, اور یقین کریں کہ انسان اپنے باپ کے پیسے پہ عیاشی کرتا ہے, اپنے پیسے پہ انسان ضروریات ہی پوری کر سکتا ہے. تو میں بس یہ چاہتا تھا کہ ابا جی ہوتے نا 2-2.5 سال اور ہوتے تو میں مطلب کام سیٹ کر چکا تھا, تو میں انہیں بھی ذرا نا سکون دلواتا کہ بس یہی ہے کمی. آخر میں ایک سوال جو ضروری بھی تھا, جو جس کے لیے ہم نے یہ پروگرام سارا ارینج کیا. بہت سے لوگ کاروبار شروع کرتے ہیں, 6 ماہ سال کرتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں. ہماری نیو جنریشن جو بھی آگے آ رہی ہے ان کے لیے کوئی ایک پیغام جو آپ نے زندگی سے سیکھا اتنا کچھ, تو ہماری یوتھ کے لیے آپ کیا کریں؟ بالکل میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جو نا جتنے بھی کم عمر ہیں یا آپ جس بھی ایج میں ہیں, آپ جو بھی کام آپ کنٹینیو کر رہے ہیں آپ اسے چھوڑنے کا ہرگز نہ سوچیں. تو انشاءاللہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ اپنے کام سے مخلص ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو نہ نوازے. بہت شکریہ اظہر بھائی, آپ نے اتنا ٹائم دیا ہمیں. آخر میں ناظرین سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا, اظہر بھائی نے جتنی باتیں کی اس کا مقصد یہی تھا کہ جو بھی بزنس کریں اس میں جو کنسسٹنسی ہے وہ سب سے اہم فیکٹر ہے. آپ کبھی ڈس ہارٹ نہ ہو, انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.